کہ مہدی اور عیسیٰ ابن مریم یہ دو شخصیات امام مہدی کو ماننا ضروری ہے آپ کے خیال میں؟ کتنا ضروری ہے؟ اگر نہیں مانتے خیر ہے، میں نہیں مانتا، میری مرضی۔ ان کا نام بتایا گیا ہے، ان کا قبیلہ بتایا گیا ہے، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ان کا ظہور کہاں پہ ہوگا اور اہل حق ان کی بیعت کہاں پہ کریں گے۔ جہاں تک تعلق ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، ان کا جو نزول ہے وہ سیدنا مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ہوگا۔ بھائی میری بات توجہ سے سننا، نہ تو حضرت مہدی نے مہدی ہونے کا دعویٰ کرنا ہے، نہ حضرت عیسیٰ نے عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کرنا ہے۔ کوئی دعویٰ کرے گا تو اس کے جواب میں آپ کی بات کی لاجک بنتے کہ دعوے کو کوئی مانے گا کوئی نہیں مانے گا۔ دعویٰ کریں گے تو پھر لوگ ایکسیپٹ یس یا نو کریں گے، تو کامن سینس ہے۔ ہمارے دین میں عقائد کی جو بنیاد ہے نا، وہ مفروضے نہیں ہوتے، وہ علم ہوتا ہے، اور علم کہاں پہ موجود ہے؟ علم کتاب و سنت میں موجود ہے۔ حضرت مہدی نبی نہیں ہوں گے امت مسلمہ کے موقف کے مطابق، اس لیے ہمارے علماء کا یہ موقف ویلڈ طور پہ موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم وہ تو اللہ کے نبی ہیں، ان کی آمد ثانی کا معاملہ بالکل جدا، وہ ایمان کا مسئلہ ہے، لیکن حضرت مہدی جو ہیں ان کا معاملہ جو ہے وہ چونکہ نبی نہیں ہے، اس امت کے ایک امام ایک لیڈر کے طور پہ آنے والے ہیں۔ اگر وہ معاملہ کسی کو دلائل کی بنیاد پہ، اپنی خواہش نہیں، یہ آپ نقطہ نوٹ کرنا ہے آپ نے، میری ڈیزائر نہیں، اگر ایک بندہ دلائل کی بنیاد پہ اس بات میں کہتا ہے کہ نہیں، میرا دل دلائل کو دیکھ کے کہتا ہے کہ حضرت مہدی نام کی کوئی شخصیت نہیں ہے، تو اس کے اوپر ہمارے جو علماء ہیں وہ کفر کا فتویٰ نہیں لگاتے ہیں۔ یہ آپ کو بتا رہا ہوں ویلڈ پوزیشن موجود ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کے پاس ابھی کلیئرٹی نہیں ہے۔ عمر ایک سیکنڈ، چالاکی نہیں کرنی مجھے، الحمدللہ میں یہ پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے اپنے موقف پہ اتنا یقین ہے جتنا اللہ کے ایک ہونے پہ یقین ہے۔ سن لیا آپ نے، یہ ہماری کلیئرٹی ہے۔ آپ یہ دوبارہ آپ نے بات نہیں کرنی کہ آپ کو کلیئرٹی نہیں ہے نا۔ جس شخص کو آپ مانتے ہیں اس کو آپ کیا مانتے ہیں؟ امام مہدی اور مسیح موعود مانتے ہیں اور امام مہدی مانتے ہیں، اور کچھ نہیں مانتے؟ مرزا غلام قادیانی نے کہا کہ کوئی ایک حدیث ایسی نہیں ہے امام مہدی کے حوالے سے، اور یہ مرزا غلام قادیانی نے اپنی آخری تحریروں میں سے ایک تحریر جو کہ زمین میں زمیمہ ہے، یعنی اپینڈکس ہے براہین احمدیہ پنجم کا، وہاں پہ بات بالکل وضاح، اس نے کہا میرا عقیدہ وہی ہے، اور جو میں نے بتا دیا ہے کہ مہدی کی کوئی حدیث قابل اعتماد نہیں ہے۔ مرزا غلام قادیانی نے کہا کہ قرآن سے قطعی طور پہ یہ ثابت ہو گیا کہ عیسیٰ ابن مریم فوت ہو۔ اچھا جی، اب اگلا مسئلہ ہے کہ پھر مرزا غلام قادیانی کون تھا؟ پھر اس نے کہا کہ میرا جو دعویٰ ہے نا، اب سنیے گا توجہ سے، اس کی بنیاد احادیث پہ نہیں ہے، اس کی بنیاد قرآن پہ ہے۔ اچھا جی، ٹھیک ہو گیا کہ میرے اس دعویٰ کی حدیث بنیاد نہیں ہے بلکہ قرآن اور وہی ہے، اور وہی جو میرے پہ نازل ہوئی ہے۔ اب دیکھیں ذرا روحانی خزائن والیوم 14 پیج 392-93 مرزا کہتا ہے قرآن شریف میں مسیح ابن مریم کے دوبارہ آنے کا تو کہیں ذکر نہیں ہے۔ تو یہ دیکھ لیں، آمد ثانی کا عقیدہ قرآن میں نہیں ہے، یہ مرزے آپ کے حکم اور عدل نے فیصلہ کر دیا، اور وہ کہتا ہے میرے دعوے کی بنیاد قرآن ہے۔ تو یہ جو بات ہے نا، اس کو آپ نے ہمیں آ کے سمجھانا ہے کہ یہ تضاد آپ نے حل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ کہ مرزا صاحب کا دعویٰ مسیح موعود کا یعنی عیسیٰ ابن مریم کا دعویٰ قرآن کی روح سے ہے، جبکہ لکھ رہے ہیں کہ قرآن میں ان کے دوبارہ آنے کا ذکر کہیں نہیں۔ ٹھیک ہوا، یہ کنٹرڈکشن جو ہے آپ کے سامنے ایک صاف آ رہی۔ اگر آپ کے مطابق کسی امام مہدی نے یا مسیح نے آنا ہے تو وہ بھی تو اپنا ایک علیحدہ فرقہ بنائے گا نا، کیونکہ کوئی لوگ ہوں گے جو نہیں مانیں گے اس پھر کو۔ وہی بات ہے، آپ اس پہ کیوں الزام لا رہے ہیں؟ کیوں اللہ کے مجرم بن رہے ہیں کہ فرقہ بنائے گا؟ آپ کیوں ایسی بات کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب میں جواب دیتا ہوں ایک سیکنڈ، کیونکہ ان کا سوال ہے، میں کو جواب دے دیتا ہوں۔ دیکھو عمر، میری بات سمجھو ذرا، ابھی مجھے جو آپ کے سامنے بات رکھنی ہے وہ یہ رکھنی ہے کہ امت نے اجماعی طور پہ اپنی 1400 سال کی جو ہماری علمی روایت ہے اس میں کیا سمجھا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں، جنہوں نے دوبارہ اس دنیا میں تشریف لانا ہے، اب میں آپ کو اپنا عقیدہ بتا رہا ہوں، آپ سے اس عقیدے پہ فی الحال نہ ڈیبیٹ کر رہا ہوں نہ آپ کو آرگومنٹ دے رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ ہاں ٹھیک ہو گیا۔ اب دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں، ہمارا قرآن سے جو فہم صحابہ، تابعین، تبع تابعین سے تواتر کے ساتھ نقل ہوتا ہوا آیا، اور یہی بات مرزا غلام قادیانی نے اور مرزا بشیر الدین محمود نے لکھی کہ مسلمانوں کا عقیدہ یہی تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ آسمانوں پہ اٹھا لیے گئے ہیں اور وہ قرب قیامت میں ان کا نزول ہوگا۔ تو یہ سلف صالحین نے کتاب و سنت سے سمجھا، یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ اچھا، اب ایک سوال اس سے پیدا ہوتا ہے کہ بھئی ہو سکتا ہے وہ غلط ہو، میں اس کے تھوڑا سا ایک کامنٹ کر دیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کا بھی یہ عقیدہ تھا، یہ پروون ہے کوئی؟ ہاں، چونکہ آپ کو میں نے پہلے ایک بات کی کہ ابھی چونکہ ذرا آپ اور میں اس ٹاپک پہ کوئی ڈسکشن ڈائلاگ نہیں کر رہے، لیکن جو میں آپ کو بتا رہا ہوں انشاءاللہ پوری ذمہ داری سے بتا رہا ہوں، صحابہ کرام سے لے کے امت نے ہمیشہ تواتر کے ساتھ قرآن کریم اور سنت نبویہ سے اسی بات کو لیا کہ سب سے پہلی بات کیا کہ مہدی اور عیسیٰ ابن مریم یہ دو شخصیات ہیں۔ مہدی اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو، وہ عترت بنی فاطمہ میں سے، ان کی اولاد میں سے ہوں گے،
اور ان کا جو ظہور ہے یا ان کا جو سامنے آ کے امت مسلمہ کو لیڈ کرنا ہے، اس کے بارے میں ہمارے پاس اتنے وضاحت کے ساتھ نشانات اور باتیں موجود ہیں نا، کہ جو آپ نے کہا نا کہ فرقہ بن جائے گا سیدنا امام مہدی کو ماننا ضروری ہے آپ کے خیال میں، یا کتنا ضروری ہے؟ اگر نہیں مانتے خیر ہے، میں نہیں مانتا، میری مرضی، کیونکہ مسئلہ ہے اس میں۔ پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ہے کیا عقیدہ، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں ذرا، حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہوں گے، ان کا جو سامنے آنا ہے وہ ہمیں وضاحت سے بتایا گیا ہے، ان کا نام بتایا گیا ہے، ان کا قبیلہ بتایا گیا ہے، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ان کا ظہور کہاں پہ ہوگا اور اہل حق ان کی بیعت کہاں پہ کریں گے۔ یہ ساری باتیں اتنی وضاحت سے ہیں، اور اس کے بعد ان کو مطلب ہے ختم کرنے کے حوالے سے یا ان کو نقصان پہنچانے کے حوالے سے جو لشکر نکلے گا، اللہ تعالیٰ اس کو زمین میں دسا کے اس بات کو واضح کر دیں گے لوگوں کے لیے کہ یہی وہ مہدی ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس امت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہم سے وعدہ کیا۔ ایک بات، دوسری بات، کوئی اندازہ وقت ہے جس کا کب آئیں گے؟ اندازہ کوئی 100 سال 200 سال کوئی اندازہ ہو آپ کے خیال میں؟ پوری ہو دینا۔ جہاں تک تعلق ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، ان کا جو نزول ہے وہ سیدنا مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ہوگا، اور اس کے حوالے سے بھی ہمارے پاس اتنی کلیئرٹی کے ساتھ وہ ساری چیزیں ہیں کہ کسی کو کوئی شک نہیں ہے کہ پتہ نہیں یار یہ عیسیٰ ہے کہ نہیں ہے۔ کیوں؟ آپ نے کہا نا کہ وہ آ کے کیا بنائیں گے۔ بھائی میری بات توجہ سے سننا، نہ تو حضرت مہدی نے مہدی ہونے کا دعویٰ کرنا ہے، نہ حضرت عیسیٰ نے عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کرنا ہے۔ کوئی دعویٰ کرے گا تو اس کے جواب میں آپ کی بات کی لاجک بنتے کہ دعوے کو کوئی مانے گا کوئی نہیں مانے گا، اور بھائی کسی نے دعویٰ ہی نہیں کرنا۔ اب آپ نے جا کے نا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعویٰ کیا تھا، تو وہ کیوں نہیں دعویٰ کریں گے تو کوئی لوگ ایکسیپٹ یس یا نو کریں گے؟ تو کامن سینس ہے۔ سن لو پہلے جائز کہ آپ نا لا علمی کی بنیاد پہ مفروضی فرضی سوال مجھ سے کریں، آپ جا کے ہوم ورک کریں، آپ وہ حدیث لائیں۔ مجھے بات سمجھ بالکل نہیں ہے، اس کی کوئی سینس نہیں مجھے بنی، کوئی آپ کوئی آرگومنٹ دے دیں کہ یہ لاجیکل ہے کہ نہیں ہے۔ کوئی بات نہیں، کیونکہ آپ کے اور میری سینس جو ہے نا، آپ کی اور میری جو سینس ہے اس سے بڑی سینس ہے اس امت کا جو اجماعی موقف ہے۔ یہ آپ کو بات میں بار بار کہنا چاہ رہا ہوں، اب میری بات سنیے آپ توجہ سے۔ بجائز کہ آپ مجھ سے ایک فرضی سوال کریں کہ یار میرے ذہن میں ایسے آتا ہے، آپ کا سوال بنتا ہے، آپ کو حق حاصل ہے، لیکن آپ اس سے پہلے جا کے مطالعہ کریں۔ آپ نے اگلی سٹریم میں جب آنا ہے تو وہ ایج والا کیلکولیشن کرنے کے علاوہ آپ نے یہ دیکھ کے آنا ہے کہ کہاں پہ یہ چیز ہمارے کہ کہاں پہ یہ چیز موجود ہے کہ حضرت مہدی دعویٰ کریں گے، دعوے کو کوئی مانے گا کوئی نہیں مانے گا، پھر وہ کتابیں لکھیں گے، پھر وہ 23 سال تک کتابیں لکھی جائیں گی، پھر وہ بالآخر اسی طرح ناکام و نامراد دنیا سے چلے جائیں گے۔ یہ آپ نے دیکھنا ہے جا کے۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ ہوگا، لوگوں پہ معاملہ مشتبہ ہو جائے گا کہ پتہ نہیں عیسیٰ ہے کہ نہیں ہے، کوئی مانے گا کوئی نہیں۔ بھائی اس چیز کا ہمارے دین سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اب آپ نے فرضی سوال جو کیا تھا نا، آپ کو انسان ہونے کے ناطے سوال ذہن میں آ سکتے ہیں، لیکن اصل بات یہ ہوتی ہے کہ ہمارے دین میں عقائد کی جو بنیاد ہے نا، وہ مفروضے نہیں ہوتے، وہ علم ہوتا ہے۔ اور علم کہاں پہ موجود ہے؟ علم کتاب و سنت میں موجود ہے۔ آپ نے سر میری آپ سے ایک درخواست ہے، اور میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں میں آپ کو پورا موقع دوں گا، پہلے آپ نے نا میری درخواست پہ ایک بھائی کی حیثیت سے، انسانیت کے ناطے یہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے وہ جو احادیث نبویہ ہیں جن میں حضرت مہدی کے حوالے سے، حضرت عیسیٰ کے حوالے سے سارا مطلب معاملہ ہمارے لیے واضح کیا گیا نا، آپ نے اس کو اسٹڈی کرنا ہے، وہ آپ کو بڑی آسانی سے مل جائے گا، اس میں کوئی ایسی، اور اگر آپ کو ہم سے چاہیے مور دین ویلکم، میرا آپ چینل پہ جائیں، ای میل ایڈریس لے کے مجھے ای میل سینڈ کر دیں اپنا، میں آپ کو مکمل گروپ چیٹ پہ مجھے بھیج دیں اپنا ای میل، میں اس پہ ای میل کر دوں گا۔ میری درخواست ہے بھائیوں سے جو یہاں پہ موجود ہے میسیجز میں ایڈمن کے طور پہ، کائنڈلی جو ہے نا ہمارا جو ای میل ایڈریس ہے وہ پلیز یہاں پہ مینشن کر دے تاکہ ہمارے عمر بھائی اس کا اسکرین شاٹ لے لیں اور اس کو شو کر اسکرین پہ بھی اس کو لے لیں، تو میں آپ کو نا وہ بھیجوں گا، پہلے آپ اس کا مطالعہ کریں، کیونکہ جب مفروضوں اگر تو مفروضوں کی بنیاد پہ سوالات لے وہ ختم ہی نہیں ہوں گے۔ سوالات ہم لیں گے کہ جو علم ہمارے سامنے ہوگا نا کہ یہ کتاب ہے اللہ کی، یہ سنت نبویہ ہے، اس کے اندر یہ علم موجود ہے، آؤ اب اس کو سمجھتے ہیں، تو ہم نے ایسے سمجھنا ہے۔ مفروضے جو ہوتے ہیں نا میرے بھائی، مفروضے کبھی بھی کسی بات کو کسی طرف نہیں لے کے جا سکتے، جو کہ آپ کا ذہن ایک مفروضے کے مطابق سوال کرے گا، شیخ صاحب کا اپنا ذہن ہے، ان کے اپنے مفروضے ہیں، میرا اپنا ذہن ہے، تو ہم نے اپنے مائنڈ کو اپلائی کرنا ہے ٹیکسٹ کے اوپر، متن کے اوپر، کہ ہمارے سامنے ٹیکسٹ یہ موجود ہے، آؤ اب اس کو سمجھتے ہیں۔ تو آپ کو میری درخواست ہے حضرت مہدی کے حوالے سے اور عیسیٰ ابن مریم کے نزول کے حوالے سے میرا آپ سے وعدہ انشاءاللہ میں آپ کو مواد بھیج دوں گا، آپ اس کو اسٹڈی کر کے آئیے گا، اپنے سوال رکھیے گا۔ ہمارا جو بلیف ہے ہم نے آپ کو بتا دیا ہے کہ دو علیحدہ شخصیات ہیں اور ہم دونوں پہ ایمان لاتے ہیں۔ اب آپ نے ایک سوال ضمنی طور پہ کیا تھا کہ وہ جی حضرت مہدی کو اگر کوئی کہے میں نہیں مانتا، دیکھو اس کے بارے میں جو علماء کا موقف ہے وہ یہ ہے، کیونکہ حضرت مہدی نبی نہیں ہوں گے امت مسلمہ کے موقف کے مطابق، اس لیے ہمارے علماء کا یہ موقف ویلڈ طور پہ موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم وہ تو اللہ کے نبی ہیں، ان کی آمد ثانی کا معاملہ بالکل جدا، وہ ایمان کا مسئلہ ہے، لیکن حضرت مہدی جو ہیں
ان کا معاملہ جو ہے وہ چونکہ نبی نہیں ہے، اس امت کے ایک امام ایک لیڈر کے طور پہ آنے والے ہیں، اگر وہ معاملہ کسی کو دلائل کی بنیاد پہ، اپنی خواہش نہیں، یہ آپ نقطہ نوٹ کرنا ہے آپ نے، میری ڈیزائر نہیں، اگر ایک بندہ دلائل کی بنیاد پہ اس بات میں کہتا ہے کہ نہیں میرا دل دلائل کو دیکھ کے کہتا ہے کہ حضرت مہدی کے نام کی کوئی شخصیت نہیں ہے، تو اس کے اوپر ہمارے جو علماء ہیں وہ کفر کا فتویٰ نہیں لگاتے ہیں. یہ آپ کو بتا رہا ہوں ویلڈ پوزیشن موجود ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہاں تک عیسیٰ ابن مریم کا تعلق ہے، وہ نبی ہے اور ان کی احادیث تواتر تک پہنچی ہوئی ہے نزول کے حوالے سے، وہاں پہ علماء کا موقف ہے، وہاں پہ وہ بالکل کہتے ہیں کہ ایک آدمی نزول عیسیٰ ابن مریم کا انکار کرنے کے بعد وہ نصوص کا انکار کر دیتا ہے، لہٰذا وہ آدمی دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. ایک آخری بات صرف کرتا چلوں کہ اس کا اطلاق اب کہاں پہ ہوگا کہاں پہ نہیں ہوگا وہ آپ نے اور میں نے نہیں کرنا. اگر امام مہدی کو نہ مانے تو سوری میں سن نہیں سکا، امام مہدی کو مانے جو نہیں مانے گا وہ خارج ہو جاتا ہے. دوبارہ سنیں میرا جواب. امام مہدی مسلمانوں کے عقیدے اور موقف کے مطابق اللہ کے نبی کے طور پہ نہیں آئیں گے، وہ اس امت کے ایک لیڈر اور امام کے طور پہ ظہور فرمائیں گے. اگر ایک آدمی ان کے حوالے سے احادیث کو اس تک پہنچی ہیں، وہ ان کا مطالعہ کرتا ہے، تحقیق کرنے کے بعد اس نتیجے میں پہنچتا ہے کہ نہیں مہدی کے حوالے سے جو احادیث ہیں یہ میرے دل ان پہ مطمئن نہیں ہے، اور وہ ان کے حوالے سے اپنا کہتا ہے میں ان پہ ایمان لانا ایمان کا رکن یا حصہ نہیں سمجھتا، تو اس آدمی کے اوپر ہمارے علماء کفر کا فتویٰ نہیں لگاتے. لیکن کی پوائنٹ نوٹ کریں، یہ میری خواہش پہ نہیں ہو سکتا کہ یار میرا دل نہیں کرتا مہدی کو ماننے کو، یہ دل اور خواہش کی بنیاد پہ دین کے فیصلے نہیں ہیں، یہ دلیل کی بنیاد. لیکن جہاں تک عیسیٰ ابن مریم کا تعلق ہے، وہ اللہ کے نبی ہیں، ان کے نزول ثانی کی احادیث تواتر تک پہنچی ہوئی ہے، ان کے نزول ثانی کا انکار کرنے والے کو امت نے اجماعی طور پہ اسلام سے خارج سمجھا. یہ ہمارا موقف ہے. اب دیکھیں اس سے آپ ایگری کریں آپ ڈس ایگری کریں، آپ کا حق حاصل ہے. آپ نے ہم سے پوچھا، ہمارا موقف ہم نے بیان کر دیا. تو آپ کے خیال میں کیا ٹائم ہے یا اندازہ یا سائنس ہے؟ یہ تو ڈسکشن ہے حدیثوں کے. امتیاز بھائی آپ اس کو ذرا ایک سیکنڈ رکھیں. عمر میاں بات سن، گزارش یہ ہے کہ آپ اپنا جو فہم ہے نا، جو آپ نے جماعت احمدیہ سے لیا ہوا ہے، اسے بیان کرتے ہوئے یہ سوال کریں کہ میرے پاس یہ ہے جس پہ میں بلیو کرتا ہوں، آپ بتائیے. آپ جب یہاں سے ہمیں کٹہرے میں کھڑے کرتے ہیں، اصل جو دعویٰ آپ لوگوں کا ہے کہ جی امام مہدی بھی آ گئے ہیں اور حضرت عیسیٰ بھی آ گئے ہیں، کس کی شکل میں؟ مرزا غلام قادیہ. تو کٹہرے میں آپ نے کھڑے ہونا ہے، ثابت ان چیزوں کو آپ نے کرنا ہے. یہ جو سوال آپ کر رہے ہیں نا، یہ ہمارے ہوں گے، جواب آپ کیا ہو. اس کے لیے آپ لے کے آئیں، بتائیں کون سا ٹائم ہے، کیوں ٹائم ہے، کیسا ہے، آپ مانتے ہیں تو کیوں مانتے ہیں، کیسے ہے، یہ سارا سلسلہ مطلب ہمارے سوال ہیں آپ کے جو. یہ جو ریت ڈال میں سمجھ رہا ہوں کہ بات کیونکہ آپ کے پاس ابھی کلیئرٹی نہیں ہے ابھی، کیونکہ کوئی آپ کے مطابق کوئی نہیں ہے. عمر ایک سیکنڈ، چالاکی نہیں کرنی. دیکھو نا ہمارا آپ کا احترام، ایک سیکنڈ ابھی آپ اپنے آپ کو انمیوٹ نہیں کرنا، چالاکی نہیں کرنی. دیکھو ہم اس وقت تک آدمی کو بالکل ایک اسٹیٹ فارورڈلی قولوا قولا سدیدا، قرآن کہتا ہے سیدھی سیدھی بات کرو. جس وقت تک آپ سیدھی سیدھی بات کریں گے نا، ہم آپ سے سیدھی سیدھی بات کریں گے. اگر آپ نے کوشش کی نا یہ ٹرکس پلے کرنے کی، بھائی ہمیں 4 سال ہم سوتے بھی ٹرک سیکھتے ہوئے ہیں مرزا غلام قادیانی کے، اور جاگتے بھی اسی میں ہیں، وہ ہماری فنگر ٹپس پہ ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے جو سوال کیا اب سن لیں اس کا جواب. مجھے الحمدللہ میں یہ پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے اپنے موقف پہ اتنا یقین ہے جتنا اللہ کے ایک ہونے پہ یقین ہے. سن لیا آپ نے، یہ ہماری کلیئرٹی ہے. اب یہ دوبارہ آپ نے بات نہیں کرنی کہ آپ کو کلیئرٹی نہیں ہے نا، یہ میرے پلیٹ فارم کلیئرٹی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی آپ کے مطابق کوئی آیا نہیں ہے، تو ابھی تو آپ کے پاس آیا نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ مجھے صرف یہ بات بتا دیں، مجھے یہ بات بتا دیں کہ جس شخص کو آپ مانتے ہیں اس کو آپ کیا مانتے ہیں؟ امام مہدی اور مسیح، اور مسیح موعود مانتے ہیں اور امام مہدی مانتے ہیں، اور کچھ نہیں مانتے. اور آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں، آپ نے اگر پڑھا ہو، آپ نے اس کو مانا ہو، جس کو سارا کچھ کر رہے ہیں، تو آپ کے علم میں ہونی چاہیے یہ بات. اگر آپ کے علم میں نہیں ہے تو میں تو نہیں بتاؤں گا کہ آپ، میری گزارش سن لیں، آپ میری بات سنیں. اب وہ امتی نبی بھی مانتے ہیں لیکن اس کی ایک علیحدہ بحث ہے. بھائی علیحدہ بات کہاں سے لے گئے؟ یہ جو آپ نے علیحدہ علیحدہ کر کے رکھ لی ہے نا چیزیں، ایک ہی شخص کے اندر ہے نا، وہی امتی نبی ہے نا، وہی امام مہدی ہے نا، وہی مسیح موعود ہے نا. بالکل. اور کیا ہے وہ، اور کیا ہے اس طرح مختلف مذاہب میں یہ کہا گیا ہوا ہے کہ جس طرح کرسچن کا دوبارہ آنا. عمر خالد اگر تو مجھ سے گفتگو کرتے ہو نا بھائی، میرے الفاظ کو سمجھ لو اور اس کا سیدھا رکھو گے تو میں ادروائز میں اپنا وقت نہیں ضائع کرتا ہوتا، نہ میرے پاس اتنی انرجی ہے کہ میں فضول باتوں پہ لگاؤں. آپ کی بڑی مہربانی ہے، سمپل بات کریں. آپ ہولڈ آن
کرسچن کے دوبارہ آنے کا ہولڈ آن او میاں ہولڈ آن، آپ مسیح موعود مان رائٹ، اس کا کیا مطلب ہے مسیح؟ وہ مسیحا جس کا وعدہ کیا گیا. کس مسیحا کا وعدہ کیا گیا اور کس نے کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پریڈکشن کی ہے. سوری پریڈکشن نہیں، انہوں نے حدیثوں میں ان کا کیا ہوا ہے. چلو انگریزی میں پریڈکشن کہہ لیا کوئی بات نہیں، لیکن کیا ہے؟ پروفیسی کی ہے، سوری پروفیسی. چلے پروفیسی کہہ لیں، کس مسیحا کی؟ حدیثوں میں آیا ہے عیسیٰ ابن مریم. چندہ بات سنو اور طریقے سے پوچھ لو. لمبی بحث ہے. نہیں لمبی بحث، یہی تو مسئلہ ہے جس کو آپ، یہ بالکل مختصر ہے. آپ یہ بتائیں جس کو آپ مسیحا کہہ رہے ہیں، یہ سٹوری آف اے مسیحا کی ہے یا دی مسیحا کی ہے؟ اے مسیحا کو جو یہودیوں نے اس لیے نہیں مانا تھا کہ الائجہ نے آسمان سے نیچے آنا تھا اور پھر مسیحا نے آنا تھا، انہوں نے اس وجہ سے نہیں مانا. یہ سٹوری اے مسیحا کی ہے یا دی مسیحا کی؟ یہ اے مسیحا کی ہے. اے مسیحا کی ہے. سو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو وعدہ ہے وہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کا نہیں ہے، وہ ہر اے بی سی ایکس وائی زیڈ کا ہے. یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ یہ نہیں میں کہہ رہا، میں تو کہہ رہا ہوں عیسیٰ ابن مریم کا دوبارہ نزول کا مطلب ہے کہ عیسیٰ کی کریکٹرسٹکس اور کوالٹیز والے نے دوبارہ آنا ہے. اور میرے بھائی آپ کو اختیار ہے کہ آپ احادیث کے الفاظ کو تبدیل کرو، آپ کے پاس کوئی اختیار ہے؟ احادیث میں تو الفاظ ایسے ہیں جن کو اگر آپ لٹرل لیں گے تو پھر آپ کہیں نہیں پہنچیں گے. آپ دجاوی گدھے کو آپ لیتے جائیں گے تو وہ گدھے ہوا میں اڑے گا، کہیں کہاں جائے گا. ہاں یہ لمبی بحث ہے، اس کو اگر آپ لٹرل لیں گے آپ کہیں نہیں پہنچیں گے. اور میرے چندہ بات سنو، آپ یہ دیکھو کہ کیا کسی احمدیہ چینل کے اوپر، چاہے وہ ایم ٹی اے ہو یا کسی دوسرے تیسرے کا ہو، کبھی آپ کسی مسلمان کو اس طرح بات کرنے دیتے ہو جس طرح آزادی کے ساتھ، اور آپ درمیان میں جو جی چاہے انٹرفیئرنس کرتے ہو؟ یار اتنی آزادی ہے آپ لوگوں کے پاس، کوئی بات تو کرنے دو ہمیں. اگر ایک بات کر رہے ہیں ہم اپنے فورم پہ آپ سے اجازت مانگ، آپ کی بڑی مہربانی. جی امتیاز. اوپر دیکھو پرابلم پتہ کیا ہوتی ہے، جب لوگ مرزا غلام قادیانی کے مذہب کو ڈیفینڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں نا، اس کو جانے بغیر اس سے مسائل پیدا ہوتے ہیں. اب دیکھو ابھی ہم اس سے پہلے حوالے دکھا بھی چکے ہیں، کہیں گے دوبارہ دکھا دیں گے. آپ نے کہا یہ آپ مرزا کو دو شخصیات مانتے ہیں، ایک مانتے ہیں امام مہدی اور ایک مانتے ہیں مسیح موعود. اچھا اب آ جائے پہلے پہ، امام مہدی پہ. مرزا غلام قادیانی نے کہا کہ کوئی ایک حدیث ایسی نہیں ہے امام مہدی کے حوالے سے، اور یہ مرزا غلام قادیانی نے اپنی آخری تحریروں میں سے ایک تحریر جو کہ زمین میں زمیمہ ہے، یعنی اپینڈکس ہے براہین احمدیہ پنجم کا، وہاں پہ بات بالکل وضاح اس نے کہا میرا عقیدہ وہی ہے، اور جو میں نے بتا دیا ہے کہ مہدی کی کوئی حدیث قابل اعتماد نہیں ہے. اب مہدی کا معاملہ تو ہو گیا فارغ. اچھا اب آگے بات آ گئی مسیح کی. اب میری بات سنیے گا توجہ کے ساتھ. مرزا غلام قادیانی نے کہا کہ قرآن سے قطعی طور پہ یہ ثابت ہو گیا کہ عیسیٰ ابن مریم فوت ہو گیا. اچھا جی اب اگلا مسئلہ ہے کہ پھر مرزا غلام قادیانی کون تھا؟ اب مرزا غلام قادیانی نے آگے ایک اور اپنے لیے رکاوٹ کھڑی کر لی. اس نے کہا کہ میرا جو دعویٰ ہے نا، اب سنیے گا توجہ سے، اس کی بنیاد احادیث پہ نہیں ہے، اس کی بنیاد قرآن پہ ہے. اچھا جی ٹھیک ہو گیا. اب قرآن میں سے مرزا غلام قادیانی نے کہا کہ قطعی طور پہ عیسیٰ فوت ہو گئے، تو امام مہدی کی حدیثیں تو ہو گئی فارغ اور عیسیٰ ہو گئے فوت. اور مرزا کہتے ہیں میرے دعوے کی جو سارا ہے نا، دعویٰ جو میرا کیا میں نے، وہ سارا قرآن پہ، وہ حدیث پہ آئی نہیں ہے. ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ وہ حدیثوں میں پیشین گوئی کی گئی ہے. آپ کی بات آپ کو سمجھانے کی ادنا سی کوشش کر رہا ہوں. امام مہدی والا معاملہ مرزا غلام قادیانی نے فارغ کر دیا. اس نے کہا کہ میں نہ میرا دعویٰ ہے مہدی ہونے کا، ٹھیک ہو گیا، اور نہ ہی مہدی کی کوئی حدیث اتھینٹک ہے، فارغ ہوگی بات. آگے آگی حضرت عیسیٰ کی بات. مرزا نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام قرآن کی روح سے قطعی طور پہ اللہ نے مجھے بتا دیا فوت ہو گئے ہیں، اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ میرے دعوے کی حدیثوں پہ ہے ہی نہیں ہے. اب سارے کا سارا جو آپ کہہ رہے ہیں جس کہتے ہیں all eggs in one basket، وہ مرزے نے رکھ دیے قرآن کے اندر لا کے. مرزا نے کہا کہ بس یہ میرے دلیل ہے. اب حدیث کی پروفیسی تو آپ کوٹ ہی نہیں کر سکتے، اور اصول کی روح سے نہ مرزا کوٹ کر سکتا ہے. جب بات ہی ختم ہو گئی اس کے کہتے ہیں دعوے کی بنیاد ہے ہی نہیں ہے. میں آپ کو اگر آپ مانگیں گے میں آپ کو حوالہ بھی پیش کر دوں گا. تو بھائی آپ بات کو سمجھو، مرزے کے دعوے کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے، سارا دعویٰ ختم ہے، بالکل فراڈ ہے سارے کا سارا. اب آپ مجھے بتائیں، جو میں نے آپ سے 3 باتیں کی ہیں، خدا را 3 باتوں کے حوالے سے کوئی بات ہے تو ڈائریکٹلی ان کے حوالے سے کیجیے گا. امام مہدی کی احادیث ساری کی ساری ناقابل اعتماد ہیں، اور مرزے نے کہا کہ اس لیے میں نے مہدی کو کوئی دعویٰ نہیں کیا. نمبر 2، مرزے نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام قرآن کی روح سے فوت ہو چکے ہیں، بخاری کی روح سے فوت ہو چکے ہیں، چاروں ائمہ کے نزدیک فوت ہو چکے ہیں، امت صحابہ کے اجماع کے نزدیک فوت ہو چکے ہیں. اچھا جی فوت ہو گئے. ساتھ اس نے کہا کہ میرے دعوے کی بنیاد قرآن میں ہے. یہ تینوں باتیں ذرا سمجھائیں ہمیں. ہم نے بھی اتنی سمجھائی، اب آپ سمجھائیں ذرا. بسم اللہ کریں. پہلے کہہ رہے ہیں کہ امام مہدی کا آپ بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں. نہیں بھائی کسی نے نہیں کہا، آپ کو یہ بتا رہے ہیں جو مرزا صاحب نے فرمایا ہے اس پہ آئیں، آپ چھوڑیں ہمیں، ہم کیا کہتے ہیں ہم نہیں کہتے.
آپ جو ہیں میرے چندہ اس چیز کو لیں کہ جو مرزا صاحب نے فرمایا ہے جی جی آپ اس پہ سٹینڈ کرتے ہیں. مجھے آپ حوالے دکھا دیں تو میں دیکھوں گا. مجھے اب یہ دیکھ لیں ذرا, یہ روحانی خزائن کی 21ویں جلد ہے, اس کا صفحہ نمبر ہے 356, ٹھیک ہے, والیوم 21 پیج 356, ٹھیک ہے. میں نے اس کو اس لیے کوٹ کیا ہے کہ یہ آخری تحریروں میں سے ایک ہے. یہ اکتوبر 1908 اکتوبر 1908 میں چھپی ہے, ٹھیک ہو گیا, مرزا صاحب کے فوت ہونے کے بعد. اچھا جی, اب دیکھیں ذرا, میرا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ میں وہ مہدی ہوں جو مصداق من ولد فاطمہ و من اطرتی وغیرہ ہے. مرزا کہتا ہے کہ میرا وہ دعویٰ نہیں ہے کہ جو مہدی آئیں گے کہ جو کہ اس فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے اور آپ سلم کی نسل میں سے ہوں گے. اب یہ وہ مہدی ہے کہ جو جس کا اس امت کو انتظار ہے. وہ کہتے ہیں میرا وہ دعویٰ نہیں ہے, وہ کہتے ہیں بلکہ میرا دعویٰ تو مسیح موعود ہونے کا ہے. اب یہاں پہ انہوں نے وہ مہدی جس کو مسلمان اگر انتظار کر رہے ہیں یا مانیں گے اس کے میرا وہ دعویٰ نہیں ہے, میرا دعویٰ تو مسیح موعود ہونے کا ہے. مطلب جو رسول اللہ کہہ رہے ہیں اس کا کہہ رہے رسول اللہ کی بات کی نفی ہو رہی ہے. اپنے آپ کو کوئی اور ہی مہدی بنایا ہوا ہے انہوں نے, تو وہ بتا رہے ہیں کہ میں وہ. ہاں جی, ابھی اس کے بعد آگے دیکھیں ذرا, میں آپ کو صرف ایک دو حوالے اور پڑھ دیتا ہوں. یہ دیکھیں ذرا, یہ اسی والیوم میں اسی پیج کے اوپر پورا حوالہ لکھنا چاہیے, اس کا کانٹیکسٹ بھی ہونا چاہیے ساتھ ساتھ. ٹھیک ہے, آپ دیکھ کے لے آئیے گا. آگے دیکھیں روحانی خزائن والیوم 21 پیج 356. تمام محدث, اب یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ جو بات کی جا رہی ہے نا, یہ سٹیٹمنٹ کے اندر کوئی ابہام نہیں ہے. خدا را اس بات کو سمجھو, عمر نام کے آدمی یہ کہتا ہے کہ جیسا کہ تمام محدثین کہتے ہیں, میں بھی کہتا ہوں کہ مہدی موعود کے بارے میں, کہ وہ مہدی جس کا وعدہ ہے حدیثوں میں, مہدی موعود جس قدر حدیثیں ہیں تمام مجروح اور مخدوش ہیں, ان میں سے ایک بھی صحیح نہیں ہے. اچھا, اب بندہ کہہ سکتا ہے یا ہو سکتا ہے کہ چلو حدیثوں والی بات تو فارغ ہے, لیکن کوئی مہدی کا کانسیپٹ تو موجود ہوگا نا. لے میں اس کے نفی کر دیتا ہوں آپ سے. یہ دیکھیں اگلے پیج پہ کہتے ہیں کہ جب اصل ہی صحیح نہیں تو فروع کب ٹھہر سکتے ہیں. مرزا غلام قادیانی کہتا ہے کہ جب مہدی کا جو کانسیپٹ ہے, جو اصل ہے, جب وہی ختم ہو گیا تو اس کے جو ریلیٹڈ باتیں ہیں, جو فروعات ہیں, جو اس کی برانچیز ہیں, وہ بھی ختم ہو گئی. تو یہ آپ کو وہ حوالہ دکھایا جس میں مرزا غلام قادیانی نے اس چیز کو بالکل مکمل طور پہ نفی کر دی کہ ان کا جو ہے نا کوئی ایسا دعویٰ نہیں ہے. اب آپ کو صرف ایک وہ حوالہ بھی تو دکھایا نا جس میں انہوں نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے, یا وہ ڈیٹیلز میں دکھاؤں گا آپ کو چیک کی ضرورت نہیں. آج میں نفی تھوڑی کی ہے. ہاں جی, آپ کی آج میں نے تضاد ہو گیا. جی میں ان کی خدمت انشاءاللہ کروں گا. آپ کو کیا ضرورت پڑی اتنی دقت کرنے کی؟ میں جو آپ کی خدمت انشاءاللہ آج یہ آپ کے سامنے بیٹھ کے جناب کروں گا. اگر ہم صحیح کانٹیکسٹ سے سمجھیں اور دیکھیں عبارات کو پورا پڑھیں تو ہمیں کانٹیکسٹ بھی سمجھ آ جانا چاہیے. ٹھیک ہو گیا, آپ نے ٹھیک ہو گیا, ہم آپ کو پورا بالکل جناب پڑھیں گے تو یہ چیزیں میں کئی سالوں سے دیکھتا آ رہا ہوں, اس سے بندہ کنفیوز ہی ہوتا ہے کہ کوئی بات کہیں کوئی کی ہوتی ہے, کہیں کوئی کی ہوتی ہے. مجھے اس بات کا پتہ ہے, دیکھو اس بات کا تو ہم بھی دیکھ رہی ہے کہ آپ باقی کنفیوز ہیں, ہم اس کا تو انکار نہیں کر رہے, لیکن ہم آپ کو ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں کہ جو آپ کی کنفیوژن ہے نا, اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے نکالے. آپ نے اگلی دفعہ آ کے ہمیں مرزا غلام قادیانی کے وہ حوالہ جات دکھانے ہیں جو کہ اکتوبر 1908 کے بعد اس نے کو بات اگر کی ہو اپنی قبر سے, جس میں اس نے کہا کہ وہ مجھے پیچھے غلطی لگی تھی لیکن اب مجھے یاد آ گیا وہ جو حوالے تھے نا وہ اصل میں ٹھیک تھے. اچھا آپ 22 سیکنڈ اوپر چلے گئے. میں انشاءاللہ بات کو ختم کرنا جی. تو مرزا غلام قادیانی کا مہدی ہونے کا اس نے انکار کر دیا. آپ نے کہا جی پھر دعویٰ کیا. اب یہ تو بس مسئلہ آپ کے لیے کھڑا ہو گیا نا. ایک طرف کہتا ہے کہ مہدی کی حدیث سے فارغ, پھر کہتا ہے میں مہدی ہوں. یہ سولوشن تو آپ نے ہمیں دینا ہے ان دونوں کا, ٹھیک ہو گیا. اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کو اس نے کہا فوت ہو گئے ہیں, اور اس نے کہا کہ میرے دعوے کی بنیاد حدیثوں پہ آئی نہیں ہے. یہ 3 نکات پہ اگلی دفعہ آپ آگے بات کیجیے گا, لیکن میتھمیٹیکل کیلکولیشن کی روح سے میں ضرور بتائیے گا, اور ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. یہاں پہ کوئی کسی کو ٹرک نہیں کیا جا رہا. بعض دفعہ لوگ فرسٹریٹ ہوتے ہیں اور وہ بالکل نیچرل ہے. اب ذرا جب لوگ دیکھیں گے کہ بھائی ایک آدمی جو ہے نا اس قدر واضح بات کو آگے پیچھے لے جا رہا تھا, وہ ایک فطری بات ہے. بہرحال شیخ صاحب, عمر میاں اللہ آپ کو جزا دے, ہدایت دے, ہمیں بھی ہدایت دے. سلسلہ یہ ہے کہ آپ کے ساتھ جو گفتگو ہوئی ہے میرے نزدیک جو میں سمجھتا ہوں وہ انتہائی احترام کے ساتھ ہوئی ہے. آپ کی کوئی تضحیق, کوئی انسلٹ, کوئی ایسے الفاظ نہیں کہے گئے جس سے آپ کو محسوس ہو کہ آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کی گئی ہے. اس چیز کو آپ برقرار رکھیں کہ بے شک ہم ایگری نہ کریں کسی کے ساتھ, کسی کی بات نہ مانیں, لیکن احترام انسانیت جو ہے وہ لازم ہے. اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ جسٹ مطلب میں آپ سے عرض کروں کہ ٹرائی ٹو لرن سم تھنگ انسٹیڈ آف گوئنگ انٹو ڈیبیٹ. امتیاز صاحب نے جو کچھ حوالے ایسے پیش کیے ہیں یہ ایک عام احمدی کو کنفیوز کرنے کے لیے کافی ہیں. اس کو جب تک آپ اس کو پوری طرح نہ پڑھیں. چندہ میں مانتا ہوں بالکل یہ آپ کا کام ہے, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے. دیکھیں میں آپ سے عرض کروں وہ کیا ہے.
वो ये है कि आपने एक शख्स को मान के कुरान को चैलेंज कर दिया। कुरान ने कह दिया है कि दीन मुकम्मल हो चुका, एक शख्स आके कह रहा है कि ठहरिए अभी मैं आपको बताता हूँ कि क्या है। वो कहता है जी मुझे अल्लाह ने ये चीज दी, जबकि अल्लाह ताला ने जो कहना था, अल्लाह ताला कहता है ये रसूल तुम्हें दे चुका है और ये वही कुछ कहता है जो हम इसकी तरफ वही करते हैं, दे चुका है, ये कुरान मुकम्मल है। अब एक शख्स आता है, मैं इसकी एक हल्की सी मिसाल आपको दे देता हूँ कि आज से अल्लाह के हुक्म से तलवार का जहाज जो है वो खत्म किया जाता है, अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह का हुक्म जो है, उसका अमर जो है, पहले अगर आ चुका है तो उसको मंसूख किया जा रहा है, खत्म किया जा रहा है, नया दिया जा रहा है। अब कुरान की आयत को डिलीट भी किया जा रहा है और उसको ऐड भी किया जा रहा है उसी के अंदर। आप थोड़ा सा गौर करें इसके ऊपर। मेरे जहाज तो जब एप्लीकेबल होगी तो तब एप्लीकेबल होगी, मेरी बात सुन ले, कंडीशन होती है उसकी। भाई मैंने कब कहा नहीं होती, मैं तो वो बात कर रहा हूँ कि जिसको वो खत्म कर रहे हैं, अल्लाह कह रहा है कि तुम पर फर्ज किया गया। अब ऑब्वियसली फर्ज जो है कि आप नमाज आप पढ़ते हो, वक्त पे पढ़ते हो, ऐसे तो नहीं उठ के शुरू कर देते। ये जो चीजें फराइज में होती हैं, आप जोहर की नमाज इशा के साथ पढ़ सकते हैं, इशा के वक्त जो फर्ज करार दिया, जहां पे भी कोतेबा का लफ्ज आ जाएगा वो फर्ज। कहने का मेरा मकसद है कि जब हम आराम से समझे, ये ना समझे कि जी ये गैर अहमदी मौलवी कह रहे हैं, ये मुसलमान ऐसे लेके बैठे हुए हैं और मुसलमान कहें जी ये मिर्जा गुलाम अहमद ने बात कह दी है तो बहरहाल जी हम इसको ये कर देंगे। नो, बड़े आराम से पढ़ते हैं, उसको देखते हैं, परखते हैं, वो पूरी उतरती है तो ठीक है, नहीं होती तो बात का इनकार कर देता है बंदा, कहता है कि ये ऐसी चीज नहीं है। रवैया ये होना चाहिए। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जो जिहाद का इनकार नहीं किया, जिहाद में सेल्फ कंडीशनल है जब रिक्वायर्ड होती है। और मेरे चंदा किताबें पढ़ लो मिर्जा साहब की। नहीं आपको नहीं पता, ये फिर मुझसे आप ये सुनना चाहते हो? मैं जो अल्फाज कह रहा हूँ मिर्जा साहब के, जब मैं ये अल्फाज आपको दे रहा हूँ, आज से अल्लाह के हुक्म से वो जहाज जो तलवार से किया जाता था वो खत्म किया जाता है। आपने नहीं पढ़ा मिर्जा साहब को, वरना आप अच्छा अशफाक साहब आपकी इजाजत से सिर्फ एक बात इसमें ऐड कर दूं, चूंकि इस मौके की मुनासबत से ये भी हवाले आप नोट कर लें जो कि आपको ना ये मददगार होंगे, क्योंकि मैंने आपको कहा कि हमें हमारी नीयत इंशाल्लाह आपको हेल्प आउट करने की है। देखिए इजाज़े अहमदी के अंदर मिर्जा साहब ने खुदा की कसम उठा के कहा कि मेरे दावे की बुनियाद हदीस नहीं है। ये इस तरह पढ़ लें, इजाज़े अहमदी रूहानी खजाइन वॉल्यूम 19 पेज 140। मिर्जा ने क्या कहा? कहता सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि आपको मसीह मौद की पेशिनगोइयों का ख्याल क्यों दिल में आया? आखिर वो हदीसों से ही लिया गया ना, फिर हदीसों की और अलामात क्यों कबूल नहीं की जाती? देखिए कितना जबरदस्त सवाल किया उसने कहा कि आप हदीसों से ईसा इब्ने मरियम के आने की ले लेते हैं बात, लेकिन जो उसके दलाइल हैं वो लेते नहीं है। आगे देखिए क्या कहता है, कहता है कि ये सादा लोग या इफ्तिरा से ऐसा लोग कहते हैं, वो कहता है ये मेरे पे झूठ बोलते हैं, कहता है या महज हमाकत से ये लोग स्टूपिड है। कहता है हम इसके जवाब में सुनिएगा उमर, खुदा कहता है कि खुदा ताला की कसम खा के बयान करते हैं। मिर्जा कहता है कि मैं अल्लाह की क्या बयान करते हैं कि मेरे इस दावा की हदीस बुनियाद नहीं है बल्कि कुरान और वही जो मेरे पे नाज़िल हुई है। अब देखिए जरा, आप सुनिएगा बात जरा ध्यान से मेरे भाई उमर सुनिएगा। आपने मिर्जा गुलाम का देखिए महदी वाली बात तो होगी थी पहले फारग, अब बात हो रही है मसीह इब्ने मरियम की दोबारा नुज़ूल की। मिर्जा ने कहा है कि मैं अल्लाह की कसम खाता हूं। यार हमें छोड़ो, एक और हवाला ले लें, आगे एक और हवाला ले लें। रूहानी खजाइन वॉल्यूम 14 पेज 392-93। मिर्जा कहता है कुरान शरीफ में मसीह इब्ने मरियम के दोबारा आने का तो कहीं जिक्र नहीं है। तो ये देख लें, आमद सानी का अकीदा कुरान में नहीं है। ये मिर्जे आपके हकम और अदल ने फैसला कर दिया और वो कहता है मेरे दावे की बुनियाद कुरान है। तो ये जो बात है ना, इसको आपने हमें आके समझाना है कि ये तजाद आपने हल करना है, ठीक है? इसलिए आपके पास जो होमवर्क बहुत ज्यादा होता जा रहा है। बात को समझ गए हो कि मिर्जा साहब का दावा मसीह मऊद का यानी ईसा इब्ने मरियम का दावा कुरान की रूह से है, जबकि लिख रहे हैं कि कुरान में उनके दोबारा आने का जिक्र कहीं नहीं। ठीक हुआ, ये कंट्रडिक्शन जो है आपके सामने एक साफ आ रही। आप इसको कुछ आयतें हैं जिनको आपको समझना पड़ेगा, अगर आप नहीं समझेंगे। होल्ड ऑन, अब आप इसको इंटरप्रेट जैसे आप फरमा रहे हैं कि कुरान को आप जो भी इंटरप्रेट करना चाहें बड़ी ठीक है, आपकी बात है, आप अपने दलाइल ले आइएगा। बजाय इस वक्त हम आपके सामने रेफरेंसेस रख रहे हैं, आप तो नहीं रख रहे, आपने काउंटर जब रखने हैं मेरे चंदा आप ले आइएगा, हम उसको देख लेंगे। हम बिल्कुल आपको इस तरह इंटरप्ट नहीं करेंगे, हम उसको लेंगे, उस पर गौर करेंगे, देखेंगे कि आप क्या फरमा, फिर आपके साथ ठीक हो गया। अब आप इजाजत दें, अल्लाह आपके निगहबान हो।